وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی مجلس میں ہم واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والا ایک عبرتناک واقعہ پیش کریں گے، جس کو مدرسہ حلیمہ سعدیہ نسوان کڑپا کے استاذ مولانا صلاح الدین صاحب سنائیں گے. سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرونا وائرس کی وحشت اور مسلمانوں کا تدفین کے سلسلے میں افسوسناک رویہ. گزشتہ 8 مارچ کو صغیر احمد انصاری مرحوم، جو کہ بہار سیتامڑھی سے تعلق رکھتے تھے اور الحمدللہ ایک کامیاب تاجر ہونے کی وجہ سے فارغ البال اور خوشحال بھی تھے، مرحوم کی واسی ناکہ ممبئی میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. مرحوم کی بیوہ نے اپنے کئی رشتہ داروں کو فون کے ذریعے اطلاع دی اور مرحوم کو کسی اسپتال میں علی الفور لے جانے کو کہا، لیکن اس بیچاری بیوہ کے لیے اس وقت قیامت کا المناک منظر سامنے آ گیا، جب کوئی رشتہ دار تو کیا، اپنا سگا بھائی بھی مختلف بہانے بنا کر آنے سے انکار کرتے ہوئے فون کاٹ دیا اور کام نہ آ سکا. مرحوم کا ایک نوجوان لڑکا ہے، سوئی اتفاق وہ بھی اسی رات میں بیمار ہونے کی وجہ سے کسی اسپتال میں ایڈمٹ تھا اور اس کے آنے کی کوئی شکل بھی نہیں بن پا رہی تھی. بالآخر بیچاری بیوہ اپنے داماد کے ساتھ مرحوم کو لے کر سائن اسپتال رات کو ہی کسی طرح پہنچی. طبی معائنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ مرحوم کرونا وائرس سے متاثر ہیں. چنانچہ حسب ضابطہ مرحوم کو کرونا وارڈ میں شفٹ کیا گیا اور بیوہ اور ان کے داماد اسپتال میں ہی کوارنٹائن کر دیے گئے. پورے ایک دن گزر جانے کے بعد بیوہ کو کوارنٹائن میں ہی رات کو 12 بجے فون کیا گیا کہ آپ کے شوہر کو سائن اسپتال سے اندھیری اسپتال شفٹ کیا گیا تھا اور وہ وہاں انتقال کر گئے ہیں. ان کو لے جانے کی کوئی ترتیب آپ لوگ بنوا لیں، اور چونکہ آپ اور آپ کے داماد کوارنٹائن میں ہیں اس لیے آپ لوگوں کو اپنی جگہ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. بالآخر مرحوم کے فرزند ناصر سے رابطہ کیا گیا اور وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود گھر لوٹے. اپنے رشتہ داروں کو والد کے انتقال کی اطلاع دیتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن حیرت ہے کہ کوئی بھی اندھیری تک ساتھ آنے کو تیار نہ ہوا. خیر، جیسے تیسے وہ صبح کو اندھیری پہنچے. اندھیری کے اسپتال انتظامیہ نے ان کو اطلاع دی کہ ضابطے کے مطابق مرحوم کی تدفین چیتا کیمپ کے قبرستان میں کی جائے گی، آپ وہاں نماز جنازہ کی ترتیب بنا لیں. ناصر صاحب نے اپنے بزرگ دوست اور معراج العلوم چیتا کیمپ کے محمد بدر عالم صاحب کو فون کر دیا کہ جنازہ چونکہ چیتا کیمپ ہی آئے گا اس لیے آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. قاری صاحب یہاں اپنے چند دوستوں کے ساتھ نماز جنازہ کے لیے تیار ہو گئے. جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 3 بجے ایمبولینس کے ذریعے جنازہ جیسے ہی چیتا کیمپ پہنچا، مسلمانوں کی بے حسی کا المناک، دردناک اور افسوسناک رویہ سامنے آیا. مسلمان سڑک جام کرتے ہوئے چیتا کیمپ میں تدفین سے انکار کرنے لگے. پولیس اور گورنمنٹ کے عملے نے ہزار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. مرحوم کے فرزند ناصر ہاتھ جوڑ کر رو رو کر لوگوں سے فریاد کرتے رہے، لیکن ان لوگوں کو کرونا وائرس کی وحشت نے ایسا بے رحم بنا رکھا تھا کہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. تقریباً پونے گھنٹے کی بحث و مباحثے کے بعد بھی جب بات نہ بنی تو مرحوم کے جنازے کو گونڈی دیونار قبرستان لایا گیا.
ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وائرس سے متاثر متوفی کے جنازے کو نماز جنازہ کے لیے ایمبولینس سے نہ اتارنے کی اجازت دی جاتی ہے اور نہ غسل و کفن کی، بلکہ اسپتال سے تیار کردہ پیکنگ میں ہی سیدھے ایمبولینس کو قبر تک یا اس کے قریب تک لے جانے کی ہدایت ہوتی ہے۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے صرف اتنی اجازت دی جاتی ہے کہ ایمبولینس کو قبرستان میں ایک طرف کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چند لوگ 1 میٹر کی دوری پر پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ مرحوم کے ساتھ یہاں یہ صورتحال پیش آئی کہ حافظ ناصر کے علاوہ کوئی اپنا نہ ہونے کی وجہ سے مرحوم کے فرزند کو بدحواسی میں نماز جنازہ کا نہ خیال آیا اور نہ شاید اس کا موقع دیا گیا اور ڈائریکٹ جنازہ قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ مرحوم کے فرزند 3 مٹھی مٹی ڈال کر جیسے ہی فارغ ہوئے ان کو ایمبولینس میں بٹھا کر اندھیری واپس لے جایا گیا اور کوارنٹائن کر دیا گیا۔ ناصر کے بقول قبر بھی پوری طرح ڈھکی گئی یا نہیں مجھے کوئی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جملہ اہل خانہ بالخصوص بیوہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اس پورے افسوسناک واقعے سے 3 چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اس کرونا وائرس کی وحشت نے قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ سگے رشتہ دار بھی کام نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری چیز، مسلمان ہی خود مسلمانوں کے لیے درد سر بن رہے ہیں۔ جب BMC نے سارے ہی وائرس سے متاثر متوفی کو جلانے کا آرڈر جاری کیا تھا تو علماء و دانشوران نے احتجاج کرتے ہوئے اسے واپس کروایا اور تدفین کی اجازت بڑی دشواری سے حاصل کی۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہی اپنے رویے سے لوگوں کو ہنسنے اور دیگر کارروائی کا جواز فراہم کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، جیسا کہ معلونی ملاڑ کا واقعہ اس کا شاہد ہے۔ تیسری چیز، ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ حد درجہ احتیاط برتیں، گورنمنٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف صدق دل سے رجوع کریں اور اس طرح کی دردناک موت سے کثرت سے پناہ مانگیں۔ آخر میں سارے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے کسی میت کے تدفین سے ہرگز نہ منع کریں اور ایک اسلامی عمل کو بجا لانے سے منع کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ شرعی مسائل کے موضوع کے تحت باپ شریک بہنوں کے ترکے کے مسائل سماعت فرمائیں۔ سامعین کرام، مسائل سننے سے پہلے لوگوں کی ایک شکایت سنتے جائیں۔ یہ جو ترکے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، لوگوں کی یہ کوئی نئی شکایت نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا تجربہ ہے۔ جب ایک مرتبہ جمعہ میں یہ مسائل بیان کیے گئے، جس کا سلسلہ 5-6 جمعہ تک چلا، تو کئی لوگ جمعہ میں حاضری دینے سے رک گئے اور جو حاضر ہو رہے تھے وہ کہنے لگے کہ جلد از جلد دوسری ٹاپک شروع کی جائے، یہ مسائل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں کی یہ شکایت دراصل شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی کچوکا ہے۔ شروع ہی میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ دین میں اس سبجیکٹ کی، اس موضوع کی، ان مسائل کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر مسائل تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے جاتے ہیں، جیسے نماز اور روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر اکتفا کیا گیا،
اس کے فرائض و واجبات نہیں بیان کیے گئے، اس کے شروع اور اختتام کے اوقات نہیں بیان کیے گئے، لیکن جہاں تک میراث اور ترکے کے مسائل کی بات ہے، ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جہاں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے فریضۃ من اللہ فرمایا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ لازمی حکم ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ۔ اس علم کو علم فرائض کہا گیا، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے، یعنی باقی تمام مسائل آدھی شریعت ہیں تو صرف یہ سبجیکٹ آدھی شریعت ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس علم کو سیکھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا، تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ علماء کرام لوگوں کے سامنے یہ مسائل بیان کریں؟ یہ سمجھ میں نہ آنے کی شکایت صحیح نہیں ہے۔ دنیاوی علوم میں بھی کتنے ہی مشکل اور دقیق علوم ہیں، مگر ان سے بھاگا نہیں جاتا، انہیں سیکھا جاتا ہے۔ مثلا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کورس ہے، لڑکیاں تک اس کو پڑھتی ہیں اور اچھے نشانات سے کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ جو چیز ضروری ہو اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا عقل مندی کا تقاضا ہے یا نظر انداز کر دینا عقل مندی ہے؟ اصل پریشانی یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ مسائل سنتے سنتے کہیں سمجھ میں نہ آ جائیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر حقداروں کو حق دینا پڑے گا۔ یہ دینے کا مسئلہ بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے۔ لینے کے مسائل بیان کرو، خوشی خوشی سنیں گے۔ لوگوں کی یہ فطرت بن گئی ہے کہ دینے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اونگتے اونگتے سنتے ہیں، اور جب لینے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو خوب جھومتے جھومتے سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی تطفیف ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر ناپ کر دیتے ہیں، گھٹا کر تول کر دیتے ہیں۔ خیر، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ان مسائل کو توجہ کے ساتھ سننے اور دلچسپی کے ساتھ سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، باپ شریک بہنوں کے ترکے کے مسائل۔ اگر مرحوم کے بیٹے یا پوتے یا بیٹیاں یا پوتیاں باپ یا دادا میں سے کوئی موجود ہو، مرحوم کا حقیقی بھائی موجود ہو یا حقیقی بہن موجود ہو، تو باپ شریک بہنوں کو ترکے میں حق نہیں ملے گا، یعنی حق نہیں بنتا ہے۔ اگر ایسے وارثوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور باپ شریک بہن ایک ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرطے کہ اس کا بھائی نہ ہو۔ اگر باپ شریک بہنیں ایک سے زائد ہوں تو ترکے کے 2/3 حصے ملیں گے، جو ان سب کے درمیان مجموعی طور پر تقسیم کیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کے ساتھ ان کا بھائی نہ ہو۔ اگر مرحوم کے وارثوں میں باپ شریک بہن کے ساتھ مرحوم کی ایک سگی بہن موجود ہے جو آدھے ترکے کی حقدار بن رہی ہے، تو اس صورت میں باپ شریک بہن کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر باپ شریک بہنوں کے ساتھ مرحوم کی سگی بہنیں ایک سے زائد ہوں تو پھر باپ شریک بہنوں کو ترکے میں حق نہیں ہوگا۔ اگر باپ شریک بہنوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہو تو وہ ایک سے زائد سگی بہنوں کے باوجود ترکے کی حقدار بن جائیں گی،
مگر حصہ مقرر نہیں ہے۔ مقررہ حصہ پانے والے حقدار وارثوں کے بعد اکہرے دوہرے کے اصول پر بچا ہوا حصہ ملے گا۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگر مرحوم کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں تو باپ شریک بہنوں کو حصہ ملنا لازمی نہیں، یقینی نہیں۔ اگر بچے گا تو بچا ہوا ملے گا، ورنہ نہیں۔ آداب زندگی کے موضوع کے تحت صدقہ دینے کے آداب سماعت فرمائیں۔ صدقہ و خیرات دینے کا بنیادی ادب ہے خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے صدقہ کرنا، لوگوں کے سامنے دکھا کر ریاکاری کے جذبے سے صدقہ نہ کرنا، جیسا کہ اس زمانے میں عام طور پر تصویر بناتے ہوئے اور ویڈیو بناتے ہوئے ریلیف تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کو ٹی وی کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے۔ خلوص نیت اور نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن جو صدقہ و خیرات دکھا کر ریاکاری کے جذبے سے تصویر کشی کے ساتھ اور ویڈیو گرافی کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں، ایسے صدقہ و خیرات پر ثواب تو کیا ملتا، سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ ہے تو دوسرے کنجوس مالداروں کو ترغیب دینے کی غرض سے نیت پر کنٹرول رکھتے ہوئے دکھا کر زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات دینے کا ایک ادب ہے حلال مال سے صدقہ دینا، ایک ادب ہے عمدہ مال سے صدقہ دینا، ایک ادب ہے اپنی پسندیدہ چیز کا صدقہ کرنا۔ اس سلسلے میں آیت کریمہ مشہور ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتے ہیں تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اگر کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور برتنے کی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں جو چیز قیمتی ہو اور جو چیز پسندیدہ ہو اس کو خرچ کرنا یہ کمال کی بات ہے اور یہ پوری بھلائی کو پانے کی بات ہے۔ اگر مال کی مقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال تم کو پسند ہے اتنا مال خرچ کرو اگر تم پوری بھلائی پانا چاہتے ہو۔ جس آدمی کے پاس ڈھیروں کا مال ہے، اگر وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے تو بھی ثواب ملے گا، 10 روپے خرچ کرتا ہے تو بھی ثواب ملے گا، 1 روپیہ خیرات کرتا ہے تو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو مالدار کروڑ پتی ہے اس کے لیے چند ہزار روپے پسندیدہ نہیں ہیں، اس کے لیے چند ہزار روپے بڑی چیز نہیں ہے۔ جو کروڑ پتی ہے کروڑوں کو ہی پسند کرتا ہے، جو لکھ پتی ہے وہ لاکھوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ لہذا جو کروڑ پتی اور لکھ پتی ہے وہ کروڑوں اور لاکھوں کے روپے خیرات کرے گا تب ہی پوری بھلائی پا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کا ایک ادب ہے محتاج رشتہ داروں کو پہلے دینا۔ اس میں بھی عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ خود اپنے رشتہ داروں میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے اور یتیم بچیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اجنبی لوگوں کو خوب نوازا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہو یا احادیث مبارکہ میں ہو، جہاں جہاں خرچ کرنے کی بات آئی ہے، خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، وہاں پہلے نمبر پر رشتہ داروں کو رکھا گیا ہے، اس کے بعد دوسرے مصارف گنائے گئے ہیں، لہٰذا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک ادب ہے محتاجوں کو تلاش کر کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اس لیے کہ کئی محتاج بندے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں بڑے مسکین ہوتے ہیں، بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہیں آتے ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ ایک ادب ہے محتاج آدمی سے جو مانگ رہا ہے نرمی کا برتاؤ کرنا، ایک ادب ہے مانگنے والے کے
مسکین کے آنے سے خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کی اپنی مجبوری، اس کی اپنی تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن وہ خود ہمارے پاس پہنچ کر ہمیں نیکیاں دلا رہا ہے، ہمیں خرچ کرنے کا موقع دے رہا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر ناراض نہیں ہونا، منہ نہیں بنانا، بلکہ خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک اہم ادب ہے۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو خوش اخلاقی سے واپس کر دینا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جو شخص سوال کرنے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اس کو محروم نہ کیا جائے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجا جائے۔ ایک خاص ادب ہے صدقہ دے کر، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا اور تکلیف نہ دینا۔ اگر صدقہ خیرات دے کر اسی وقت یا بعد میں احسان جتلایا گیا یا تکلیف دی گئی تو اس کی وجہ سے صدقہ و خیرات کا سارا ثواب اکارت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ یہ ایک خاص ادب ہے۔ اگر دیا جانے والا صدقہ زکوٰۃ ہے تو سائل کے سامنے، اس محتاج کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ علاج معالجے کی قبیل سے ایک روایت سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے مصلی پر یعنی جانماز پر پابندی سے حاضری دی یا دسترخوان پر، یا دونوں پر؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت، آرام و چین نصیب فرما، مجھے روزی عطا فرما۔ بڑی اچھی اور زبردست دعا ہے، ہر انسان کی ضرورت اور کام کی دعا ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور اپنی دعا میں اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔